ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کیا جنت میں موبائل اور انٹرنیٹ بھی ہوگا کہ نہیں؟ یہ کوئی بیچارہ بہت ہی موبائل کا عاشق اور انٹرنیٹ کا ڈسا ہوا ہے کہ جیسے آج کل انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے، تو اس نے وہاں پوچھا کہ وہاں ہے کہ نہیں۔ تو بہرحال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان تو یہی ہے کہ ان مسلمان جو بھی جنتی ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالی سے جس چیز کی تمنا کرے گا اللہ اسے وہ چیز عطا فرما دے گا۔ اچھا، اس قسم کی احادیث سن کر بعض شیطانی ذہن جو ہے نا وہ خراب چیزوں کے بارے میں کویسچن ذہن میں لانا شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان ڈالتا ہے کہ وہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جنت میں جب انسان پہنچ جائے گا تو پاکیزگی ہی پاکیزگی ہوگی، گندگی نہیں ہوگی، صرف وہاں تعمیر ہوگی، تخریب بالکل نہیں ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں ذہن کے اندر کوئی گندے خیالات آئیں، کیونکہ یہاں پر شیطان یہ نفس کی وجہ سے آتے ہیں اور وہاں پر شیطان ہوگا نہیں، اور نفس کی مغلوبیت کا عالم یہ ہوگا کہ جیسا آپ کہیں گے وہ مطیع و فرمانبردار ہوگا، لہٰذا پاکیزہ خیالات ہی آئیں گے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی موبائل مانگے گا اللہ اس کو موبائل بھی عطا فرما دے گا، انٹرنیٹ چاہیے تو وہ بھی۔ لیکن وہاں پر معاملات ایسے ہیں کہ وہاں کے جو دنیا کے اسباب اور ذرائع ہیں وہاں پہ تقریباً تبدیل ہو جائیں گے، اور ایسے وہاں کے معاملات ہوں گے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنے تخت پہ لیٹا ہوگا، اسے آسمان جنت پر پرندے اڑتے نظر آئیں گے، تو اس کا دل چاہے گا کہ یہ بھن کر میرے سامنے آ جائیں، اسی وقت وہ بھن کر سامنے آ جائیں گے، اور جب وہ ان کو تناول کر لے گا تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائیں گے، کیونکہ جنت کی نعمت میں کوئی فنا نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو رابطہ کرنا بھی ہوگا تو ہو سکتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اور ایسے ذرائع رکھے ہوں کہ بڑے آسانی کے ساتھ اگر کوئی آپ کا دوست یا احباب وغیرہ اونچے درجے میں ہیں، آپ نیچے ہیں، تو آرام سے کانٹیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ چونکہ نہ موبائل کوئی ناجائز چیز ہے، نہ انٹرنیٹ کوئی گندی چیز ہے کہ جنت کے اندر ان کی موجودگی کے تصور کو باطل قرار دیا جائے، تو امید ہے کہ یہ چیزیں بھی وہاں پر اگر کوئی مانگے گا تو اس کو مل جائیں گی۔